نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم فبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری تیرے اوصاف یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے اوصاف یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں سے پسند آئی ہے سیرت تیری سب حسینوں سے پسند آئی ہے سیرت تیری زیب مسند صدارت شیخ طریقت صوفی باصفا حضرت قبلہ استاد الفاظ حافظ نور خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں ماشاءاللہ ہم جلسہ آمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت پاک کی روشنی میں میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا مسلسل تقاریر کی وجہ سے صحت اور گلا متاثر ہے جتنا ممکن ہوا میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا برادران ذکر اللہ تعالی جس شخصیت کو کائنات میں رسول اور نبی بنا کر بھیجتا ہے اللہ تعالی
اس شخصیت کو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ بنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات اور اس شخصیت کے ظاہر اور باطن میں کوئی عیب نہیں رہنے دیتے۔ اس کی صورت بھی دنیا میں بے مثال ہوتی ہے اور اس کی سیرت بھی دنیا میں بے مثال ہوتی ہے۔ معاملات حیات، اس کا اخلاق و کردار، سب کچھ اتنا قابل رشک اور جاذب نظر ہوتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو صورت و سیرت دونوں میں ممتاز کیا، بے مثل و بے مثال کیا اور انوکھا اور نرالا کیا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، امام الاولین والآخرین بنایا، اسی طرح میرے رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و کردار اور سیرت صورت اور صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور برتر بنا کر برادران اسلام، میں آج زیادہ تر گفتگو سرکار کے اخلاق عالیہ اور اخلاق کریمانہ کے بارے میں کروں گا۔ دوستو، اخلاق جمع ہے، اس کا واحد ہے خلقن، اور خلقن کا معنی ہوتا ہے عادت۔ خلق کا کیا معنی ہے؟ عادت، یعنی اس کا معنی یہ ہے ایک آدمی کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، معمول کیا ہے، عادات کیا ہے، لوگوں سے اس کا بیہیویئر، لوگوں سے اس کے معاملات، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کے بارے میں فرمایا، اے میرے محبوب مکرم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب مکرم، بے شک آپ کی ذات گرامی خلق عظیم پر ہے، یعنی آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اعلیٰ خلق عطا فرمایا اور خلق عظیم کا شاہ سوار بنایا۔ برادران اسلام، اگر اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو دیکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اچھا ہونے کے لیے اچھے اخلاق کے محتاج ہیں۔ مثلا اگر ہمارے اندر صداقت ہوگی، امانت ہوگی، شرافت ہوگی، صداقت ہوگی، دیانت ہوگی، دنیا ہمیں اچھا کہے گی۔ اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں اگر کسی کے اندر جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، بد اخلاقی ہوگی، ترش روی ہوگی، اگر اس کی طبیعت جھگڑا ہوگی، اسے کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ دوستو، ہر بندہ عظیم کہلانے کے لیے خلق کا محتاج ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیارے نبی، خلق سواری ہے، تیری ذات سوار ہے۔ جس طرح سوار کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، وہ لگام جدھر موڑتا ہے سواری ادھر چلی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے، ہر بندہ عظیم ہونے کے لیے خلق کا محتاج ہے، لیکن میرے پیارے، خلق عظیم ہونے کے لیے ہم نے
تیرا محتاج بنا دیا. آپ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انکا صاحب الخلق العظیم، میرے نبی انکا صاحب الخلق العظیم، تم خلق عظیم والے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم. دوستو عربی زبان میں علا اوپر کے لیے آتا ہے، گویا بتایا پیارے خلق سواری ہے، تم سوار ہو، ہم نے تمہیں مرکہ اخلاق بنایا ہے، ہم نے تمہیں مرکہ کمالات بنایا ہے، ہم نے تمہیں مرکہ خوبی و کمال بنایا ہے، ہم نے ساری جاذبیتیں، ساری کشش تیری ذات میں رکھی ہے. پیارے جو جو عمل تو کرتا جائے گا وہ خلق عظیم ہے، کہلاتا جائے گا. برادران اسلام، میرے آقا کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا. آپ غور کو فرمائیے، دنیا کہتی ہے عدل بہت اچھی صفت ہے، اور عدل وہ بندہ کرتا ہے جس میں عقل، شعور، بلوغت، عقل مندی اور کمال بلوغت آتی ہے، پھر بندہ عدل کرتا ہے. اگر بچے لڑے، کہتے ہیں جی اگر کوئی بات نہیں، اگر لڑتا ہے، ایک بچہ زائد چیز لے گیا، کوئی بات نہیں، بچہ جو ہوا سنجیدہ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے. اگر جھگڑا کرتا ہے، اگر عدل کرتا نہیں کرتا ہے، اگر ظلم کرتا ہے، بچہ ہے، قابل معافی ہے. ارے ہر بچہ بچہ ہو، وہ عدل کے معیار سے بلند ہے. مصطفیٰ وہ ہے حلیمہ کی گود میں ہے، حلیمہ پستان پیش کرتی ہے، محمد عربی ایک پستان سے دودھ لے لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں. حلیمہ کو سمجھ نہ آیا میرا محمد دوسرے پستان سے دودھ نہیں لے رہا. چند دنوں کے بعد پتا چلا حلیمہ تیرا اپنا بچہ ہے، تیرا نسلی بچہ ہے، اس کا بھی حق ہے. محمد کائنات میں خلق کا مؤلف بن کر آیا، آج تیرے بچے کے لیے دوسرا پستان چھوڑ کر عدل کا معیار قائم کر کے بتا رہا ہے. دنیا والوں، ہر بندہ عادل بننے کے لیے بلوغت کا محتاج ہے. محمد ماں کی گود میں بھی عادل بن کر آیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ انکا لعلی خلق عظیم، میرے حبیب تم خلق عظیم کے شاہ سوار ہو. جدھر لگام تیری مڑتی چلی جائے گی ہم اسے خلق بناتے جائیں گے. جس پیارے انداز میں تیرا رخ ہوتا جائے گا کمال ادھر ہوتا چلا جائے گا. پیارے تیرے جذبات، تیرے خیالات، تیرے احساسات، تیرے ادراکات، تیرے نظریات، ہر چیز خلق بن جائے گی. اے میرے پیارے تیرا بولنا بھی خلق ہوگا، تیرا خاموش رہنا بھی خلق ہوگا. برادران اسلام، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے آقا کو اللہ نے مرکہ کمال بنایا، صاحب خلق عظیم بنایا، اور خدا کی قسم ایسا بنایا کہ اس جیسا اور دنیا میں کوئی نہیں آیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. پیارے تیرے جیسا نہ خلق میں نہ خلق میں، خلق اس ڈھانچے کو کہا جاتا ہے، خلق اس ساخت کو کہا جاتا ہے، خلق باڈی کی وزن قطع کو کہا جاتا ہے. فرمایا پیارے تیری خلق ایسی ہے کہ جو
جو خالق کو دیکھتا ہے وہ اشش کر کے کہتا ہے دنیا والوں یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ برادران اسلام، میرے آقا و مولا، میں چونکہ آج میری گفتگو کا زیادہ تر موضوع اخلاق عالیہ ہے، لہذا برادران گرامی قدر، میرے رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو صاحب خلق عظیم نہیں صرف بنایا بلکہ خلق عظیم کا مالک بنایا، خلق عظیم کا شاہ سوار بنایا، خلق عظیم کا راکب بنایا۔ ارے یہی وجہ ہے جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کیا، پہلے دن فرمایا دنیا والوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ذرا بولیے، کیا فرمایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کا رسول ہوں۔ برادران اسلام، بات سننے والے کون ہیں؟ اہل مکہ۔ بات سننے والے کون ہیں؟ بتوں کے پجاری، آپ کے جانی دشمن ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ لیکن اے لوگوں، میرے آقا نے اپنی رسالت پر اور کوئی دلیل پیش نہیں کی، یہ نہیں فرمایا اگر کہو تو میں چاند دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، اگر کہو تو ڈوبا سورج بلا دیتا ہوں، اگر کہو تو درختوں سے کلمہ پڑھاتا ہوں، اگر کنکر لاؤ تمہاری مٹھی میں کلمہ پڑھیں گے، اگر کہو وہ میرے سامنے آ کر جانور میری رسالت کی گواہی دیں گے۔ میرے نبی نے ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی نبوت پر دلیل پیش نہیں، اپنی نبوت پر اگر دلیل دی تو کیا؟ سنیے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول۔ مثلا برادران اسلام، اگر میں کہتا ہوں میں ایم اے ہوں، آپ کہیں کہ مولوی صاحب عموماً علماء مولوی حضرات ایم اے نہیں ہوتے، آپ اگر ایم اے ہیں سند لائیں ہم پھر مانیں گے، دلیل لے آئیں ہم پھر مانیں گے۔ لاؤ دلیل، اگر ایم اے ہو سند لاؤ، میں سند لاؤں گا، آپ مجھے ایم اے مانیں گے۔ گویا دعویٰ تب مانا جاتا ہے جب دلیل آتی ہے۔ میرے نبی نے نبوت اور دعویٰ بنایا، دلیل میرا نبی کیا لایا؟ دلیل چاند کو توڑنا نہیں لایا، سورہ لوٹانا نہیں لایا، کلمہ پتھروں سے پڑھوانا نہیں لائے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میری دلیل میری 40 سالہ زندگی ہے، میں تمہارے اندر پیدا ہوا، تمہارے اندر پروان چڑھا، تمہارے اندر جوان ہوا، میری خلوت تم نے دیکھی، میری جلوہ تم نے دیکھی، میری ناراضگی تم نے دیکھی، میری رضا تم نے دیکھی، میرا غصہ تم نے دیکھا، میری رحمت تم نے دیکھی، میرا عالم شباب دیکھا، ہر حال دیکھا، حتیٰ کہ مجھے غیر ازدواجی حالت میں دیکھا، شادی شدہ دیکھا۔ ارے ہر حال میں مجھے دیکھنے والوں، میری دلیل میرا کردار ہے، بتاؤ مجھ محمد کو تم نے 40 سالوں میں کیسا پایا؟ میرے آقا نے اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی عادات و اخلاق پیش کی۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کریم کہتا ہے میرے آقا مولا کا کیا دعویٰ اعلان ہے، دلیل کیا دی؟ فرمایا اللہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں تمہارے اندر رہا، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، میں نے تمہارے اندر تمام معاملات حیات کیے، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ سوچ کر بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، کیسا میں انسان ہوں؟ بیک زبان بولے کہنے لگے ما وجدناک الا صادقا و امینا۔ خداؤں کی قسم، ہم نے تمہیں صادق پایا، ہم نے تمہیں امین پایا، ہم نے تمہیں امانت دار پایا، ہم نے تمہیں بات کا سچا پایا، ہم نے تمہیں وعدے کا پکا پایا، ہم نے تمہیں خلوت و جلوت میں سچا پایا۔ اے محمد عربی، ہم نے تمہیں انوکھا، نرالا
نہیں بولا تو آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں خدا کا پیغمبر بن کر آیا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں برادران عزیز قدر، یہ ہے میرے آقا کا اخلاق جو آپ نے دنیا کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح رکھا۔ فرمایا میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے، اس کتاب حیات کا ایک ایک ورد تمہارے سامنے، ایک ایک سطر، ایک ایک صفحہ، ایک ایک حرف سامنے ہے۔ کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھانے والا، لیکن کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکا۔ ارے کیسے اٹھاتا جسے رب نے چن کر کائنات میں بھیجا تھا، جو رب کا انتخاب بن کر آیا۔ میں کہا کرتا ہوں حسینوں معجبینوں نازنینوں لاجواب آئے، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آئے۔ میرے آقا کو اللہ نے معاشرے میں سے چن لیا، جسے رب چن لیتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے، با جمال ہوتا ہے۔ یاران اسلام میرے آقا و مولا کو اللہ نے اتنا بڑا اعلیٰ کردار دیا، اتنا بڑا اعلیٰ خلق دیا۔ دوستان گرامی قدر میں کہا کرتا ہوں جس رات مکہ والوں نے سوچا محمد سے جان چھڑائی جائے، انہیں قتل کیا جائے، ان کی وجہ سے مکہ میں فتنہ آ گیا، فساد آ گیا، لہذا گھر گھر کا ایک قریشی جوان آئے، اپنی تلوار لے آئے، ہر گھر کا ایک جوان آئے اس کے قتل میں شامل ہو جائے، اسے مل کر قتل کر دے، قاتل نہیں ملے گا، بنو ہاشم ہم سے قصاص نہیں لیں گے۔ ارے میرے دوستو اللہ کی قسم ذرا توجہ سے سنیے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک جانب اتنے جان کے دشمن قتل کرنے کے لیے آئے، دوسری جانب محمد عربی پر اتنا اعتماد، اتنا اعتماد، اتنا اعتبار، اتنا یقین ہے کہ ان کی امانتیں میرے نبی کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ ذرا رک کر سوچئے، آپ عموماً واقعات، سیرت، سورت، میلاد جذبات کی راہ میں بیٹھ کر سنتے ہیں۔ سوچے ذرا غور تو کرے، ایک جانب قتل کرنے آئے اور دوسرے جانب ان کی امانتیں میرے آقا کے گھر میں۔ میں سوال کر سکتا ہوں مکہ والوں، اگر نعوذ باللہ من ذالک محمد عربی اتنے ہی غلط ہوتے کہ تم ان کے قتل پر آمادہ ہو تو بتاؤ امانتیں کیوں اس کے گھر میں رکھ رہے ہو؟ وہ جواب دیتے نظر آتے ہیں لوگوں ہم قتل کر رہے ہیں تو جھوٹے خداؤں کے لیے، ورنہ رہا محمد کا کردار، ہماری امانتیں بتا رہی ہیں کہ ہم محمد کو آج بھی امین مانتے ہیں، آج بھی سرکار کو امین مانتے ہیں، دیانتدار مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں برادران اسلام کہ دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین۔ کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی، کیا میرے آقا کا اخلاق ہے، کیا میرے آقا کا ادوار حیات ہے، کیا معاملات حیات ہیں۔ برادران اسی قدر میرے اللہ کریم نے میرے آقا کو یہ اعلیٰ خلق دیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا مبلغ بن کر آئے، میرے آقا آئے حق بن کر آئے، میرے آقا ہادی حق بن کر آئے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ گویا میرے آقا نے بتا دیا۔ اس مقام پر میرے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب ظہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیٹا تم جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہو، طلباء کہلاتے ہو، تم بھی دین کے داعی ہو، تم بھی دین کے مبلغ ہو، تم بھی دین کے خادم ہو۔ میرے نبی نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کر کے ہمیں بتایا اے لوگوں تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ بندے کا ذاتی کردار ہوتا ہے۔ بولیے انسان کا ذاتی کردار ہوتا ہے، انسان کا کردار بتاتا ہے یہ انسان کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ کس نوعیت کا آدمی ہے۔ لہذا برادران گرامی قدر اس روشنی میں حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے اے میرے بیٹو تمہیں کردار کا انتہائی بیدار ہونا چاہیے، تمہارا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ العلماء
انبیاء، علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا. جب تم نبی رحمت کے وارث ہو، نبیوں کے وارث ہو، پھر تمہارا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. لیکن برادران اسلام میں ساتھ ہی کہنا چاہوں گا، اگر علماء کا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے تو امت مصطفیٰ کا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. آج کی تقریر میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، دوستو میرے آقا و مولا کو اللہ نے خود کا پیکر بنایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ میرے حبیب مکرم، ہم نے تمہیں خلق عظیم کا شاہ سوار بنا کر بھیجا. تو برادران اسلام، میرے آقا و مولا کا اخلاق و کردار کتنا اعلیٰ ہے. مکہ والوں نے پہلے بھی گواہی دی، بعد میں بھی گواہی دی. مثلا برادران اسلام آپ جانتے ہیں مکہ والوں نے میرے آقا کو بے یار و مددگار کر کے مکہ سے نکال دیا. حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے. وہاں پر کئی جنگیں انہوں نے میرے آقا پر مسلط کی، جنگ بدر مسلط کی، جنگ احد مسلط کی. لیکن اس کے باوجود برادران اسلام ان کا سردار ابو سفیان ہے جو بہت بڑا نبی پاک اس وقت دشمن تھا اور ہر معرکہ میں خم ہو کر مقابلے میں آیا. ان کا بہت بڑا سردار ہے. لیکن چند سالوں کے بعد مکہ میں قحط پڑا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، نہ خوراک ملتی ہے نہ غلہ و اناج ملتا ہے. زندگی کی مسرتیں چھن گئی، زندگی اجیرن ہو گئی، زندگی پریشان ہو گئی. اللہ کی قسم مجھے وہ وقت بھی یاد آیا جب وہی ابو سفیان مدینہ جاتا ہے، حضور سے ملاقات کر کے کہتا ہے محمد قد ہلاک قوموں کا، تیری قوم پیاسی مر گئی، بھوکی مر گئی، کاسانی میں مر گئی. اے محمد اپنے رب سے بارش کی دعا مانگ، اللہ تیری قوم پر رحم کرے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی، مجھے مکہ سے نکالا، بے یار و مددگار بنا دیا، مجھ پر ہر ظلم روا رکھا، میرا دل دکھایا، ہر حال میں مجھے ستایا. آج میرے پاس آئے ہو. میرے آقا نے فرمایا اے ابو سفیان تم چلے جاؤ، میں رب سے دعا کروں گا. میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ نے سرکار کی دعا کے نتیجے میں عرب کو جل تھل بارش سے کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ صاحب. برادران اسلام آج ذرا غور کیجئے ہمارا معاشرہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرح پل رہا ہے. اگر میں کسی کو ایک تماچا ماروں، مجھے مقابلے میں وہ 4 تماچے نہ مارے، 10 تماچے نہ مارے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا. اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے، ہم ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے نہ دے، ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی معاملہ ہے، میں تو بڑھ چڑھ کر بدلا لوں گا. ارے یاد رکھیں جس معاشرہ میں یہ انداز حیات ہو وہاں کبھی سکون نہیں ہوتا. اللہ کا قرآن کیا ہنسی ہماری رہنمائی کرتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. سے کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہ دے، برائی کا جواب اچھائی سے دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے برائی کی، آج تو اگر اچھائی کرے گا کل اس کے پہلو میں دل نرم ہو جائے گا. اسے خیال آئے گا میں نے تو ظلم کیا تھا، لیکن جب اسے اقتدار ملا، اختیار ملا، قوت ملی، غلبہ ملا، انتقام کا موقع ملا، اس نے مجھے درگزر کر دیا. ارے دوستو میرے آقا کا اخلاق کیا تھا؟ کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا ما کان خلقہ، نبی پاک کا خلق کیا تھا؟ اما عائشہ نے پوچھا اما قرأت القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن پڑھتا ہوں. اما عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھنے والے اگر عبارت پڑھتا جائے گا تو قرآن کہلائے گا، اگر عبارت عمل بنتی جائے گی تو کردار محمد مصطفیٰ کہلائے گا. فرمایا میرے تاجدار کا، میرے شوہر نامدار کا کردار قرآن ہے. قرآن
ولی ہے۔ تو برادران اسلام، قرآن نے فرمایا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، اچھائی سے دو۔ ابو سفیان برائیاں کرنے کے باوجود جب گیا دعا کے لیے تو میرے آقا نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، تو اس جواب نہیں دیا، برائی کے بارے بدلے میں نیکی کر کے بتا دیا، اے کائنات والو میں وہ ہوں جو کائنات میں برائی کے بدلے میں اچھائی کو فروغ دینے والا پیغمبر بن کر آیا۔ برادران اسلام، اب غور فرمائیے، ہم لوگ مسلمان اپنے دین کے بارے میں ہم سیریس نہیں ہیں، ہم دین کو روایات میں بدل رہے ہیں، ہم دین کے اندر خرافات شامل کر رہے ہیں، ہمارے معاملات بڑے اونچے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن غیر قوم میں کس قدر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو، آج یورپ دل ملا رہا ہے، آج یورپ تاپ رہا ہے کہ کیوں اسلام فروغ پا رہا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے میرے آقا کے کردار پر انگلی اٹھائی، اور کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت، کبھی کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کے نبی نے انہیں دہشت گردی سکھائی، کبھی کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کا دین ٹیررسٹ پالنے والا دین ہے۔ ارے میں کہا کرتا ہوں یورپیوں، ان ظالموں نے میرے آقا کی توہین آمیز خاکے شائع کیے، حضور کی توہین کی، اور ان کے ایک بھیڑ نما بھیڑیے وہ پاک نے نبی پاک کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ میں کہا کرتا ہوں اے یورپ والو، ذرا اپنا گریبان بھی دیکھو اور آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ میرے آقا کے کردار کا عالم کیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے یورپ نے، بالخصوص امریکہ نے عراق میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، اور عراق کا صدر صدام جو ساری زندگی امریکہ کا اعلی کار رہا، اگر آخری ایام میں تھوڑا سا سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، تو برادران اسلام آپ نے دیکھا امریکہ نے صدام کے ساتھ انتہائی غیر اخلاقی طریقے سے اسے پھانسی چڑھایا گیا، قتل کیا گیا۔ اس وقت کی ویڈیو بنائی گئی جو اخلاق کے بھی خلاف ہے، قوانین عالم کے بھی خلاف ہے، اور ہر اعتبار سے انہوں نے قوانین کو پامال کر دیا۔ میں نے کہا تمہارا صغیر دنیا کے سامنے ہے، لیکن اب میرے آقا و مولا کا اگر کردار جاننا چاہتا ہے، اللہ کی قسم میرے آقا نے دین پھیلایا ہے تو تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلایا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام دنیا مسلم غیر مسلم سب جانتے ہیں، مکہ والوں نے میرے آقا پر ظلم کیا، حتیٰ کہ دیار و مددگار کر کے میرے آقا کو آبائی شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضور کا وہاں پر جو جائیداد یا ملکیت تھی وہ بھی قسم کر لی گئی، اور انتہائی دیار و مددگار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ لیکن برادران اسلام، میرے آقا کا رد عمل کیا ہے؟ جب 8 سال بعد میرے آقا فاتح مکہ بن کر آتے ہیں، آج مکہ والے تھکا رہے، آج مکہ والے کاپ رہے ہیں، آج ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آج طاقت محمد کے ہاتھ میں ہے، آج قوت اقتدار محمد عربی کے ہاتھ میں آ گیا، ڈر رہے ہیں۔ ایک صحابی جذبات میں بولا، او مکہ والوں تیار ہو جاؤ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج گن گن کر بدلے لیں گے۔ رحمت للعالمین نے سنا، فرمایا اپنی زبان بند کرو، اعلان کرو الیوم یوم البر والوفا، آج کا دن نیکی کرنے کا دن ہے، وفائیں کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی انتقام نہیں ہوگا۔ اور عملاً میرے آقا نے ثابت کر دیا۔ برادران اسی قدر سرکار، یہ ایام مکہ کا معاملہ ہے، جن دنوں ابتدائی اسلام کے ایام تھے۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں گئے، اور کعبہ کا جو قریب بردار تھا، جس کے پاس کعبہ مکرمہ کے دروازے کی چابی تھی، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن طلحہ۔ اس کے پاس چابی تھی بیت اللہ شریف۔
سرکار نے اخلاقی طور پر اسے کہا ذرا یہ دروازہ کھولو، چابی مجھے دو یا میں کھول لوں، میں اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاقی طور پر انہیں چاہیے تو چابی دے دیتے، لیکن عثمان بن طلحہ کہنے لگا محمد کوئی بھی چابی مانگے نا اسے مل سکتی ہے، لیکن محمد بن عبداللہ کو نہیں مل سکتی۔ فرمایا کیا وجہ؟ کہنے لگا تمہیں پتا ہے تو نیا دین لایا ہے، ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، لہذا تمہیں چابی نہیں ملے۔ اس نے جب یہ کہا نا تو میرے آقا و مولا نبی مختار نے کیا فرمایا؟ عثمان بن طلحہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا عثمان بن طلحہ آج کا دن بھی یاد کر لو، اے عثمان ایک دن آئے گا جب اسی کعبہ مکرمہ کی چابی مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ حیران رہ گیا، حیران رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا کہنے لگا اتذل القریش فی ذلک اليوم، اے محمد کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائے گی؟ قریش کی قوت ختم ہو جائے گی؟ اس قریش رسوا ہو جائے گے؟ یہ سردار، یہ چودھری، یہ پگڑیوں والے نمبردار ختم ہو جائیں گے؟ ان کا اقتدار زوال پذیر ہو جائے گا؟ کیا یہ ذلت کا شکار ہو جائیں گے؟ سنیے میرے آقا جذبات میں نہیں آئے، میرے آقا نے یہ نہیں کہا ہاں یہ ذلیل ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں دنیا کو ذلت نہیں، میں تو دنیا کو عزت دینے آیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے خلق کی مثال۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ راز اسلام اللہ نے جہاد کی زبان سے نکلنے والے جملے پورے کر دیے، فتح مکہ ہو گئی اور میرے آقا فاتحہ نماز میں مکہ میں آ گئے، حرم کعبہ میں آ گئے۔ فرمایا بلاؤ کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ میرے آقا کے سامنے آ گیا، ڈرتا آ رہا ہے، کانپتا آ رہا ہے، تھراتا آ رہا ہے۔ آج مجھے نمونہ انتقام بنا دیا جائے گا، آج مجھے بڑی سزا دی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا لاؤ چابی، وہ چابی لے آیا، سرکار نے دروازہ کھولا، اندر گئے، سارے بت گرائے، کعبۃ اللہ کو پاک کیا، اس کے اندر اللہ کا نام بلند کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ حضور بار آئے فرمایا کہاں ہے عثمان؟ عثمان سامنے آ گیا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا عثمان آج دن آ گیا ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ کہنے لگا محمد تیری بات پوری ہو گئی، تیری بات سچ ہو گئی۔ سنیے دوستو، حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں، ہاشمی خاندان کے بہت بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ چابی مجھے دے، میں نبی اللہ کا چچا ہوں، میں رسول اللہ کا چچا ہوں، قبیلہ بنی ہاشم کعبہ کا پرانا مقامتی ہے، ہمارا حق ہے چابی ہمیں ملے۔ میرے آقا نے فرمایا عباس چچا تمہیں چابی نہیں ملے گی، اور سردار مانگتے ہیں۔ فرمایا عثمان کہتا تھا محمد بن عبداللہ کو چابی نہیں ملے گی، اور جو مانگے گا اس کو ملے گی۔ ارے برائی کا بدلہ نیکی سے دینے والا نبی بولا آج اگر میں چابی عطا کروں گا تو عثمان تمہیں ہی عطا کروں گا۔ میرے آقا نے چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، تیری اولاد کو دے رہا ہوں، لا یسلبہ الا ظالم، اس کو اگر کوئی چھینے گا، اور کما قال علیہ السلام فرمایا کوئی ظلم چھینے گا، کوئی جفا کر کے چھینے گا، ورنہ تیرے سے اور تیری اولاد سے کوئی نہیں چھینے گا۔ میرے آقا کا یہ انداز حسن، یہ انداز بندہ پروری اور یہ انداز ابو درگزر دیکھ کر عثمان بن طلحہ کے دل میں اسلام کی صداقت جاگتی ہو گئی، اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح کعبہ کے اندر سے سارے بت گر گئے، ہمارے اندر والے بت بھی ٹوٹ گئے، آقا ہاتھ نکالیے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے۔ یہ ہے میرے آقا کا انداز کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے
اور آج یہ ظالم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا۔ یا عثمان بن طلحہ میرے آقا پر ایمان لایا، ایک عثمان نہیں بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ ابو جہل میرے آقا کا بڑا پکا دشمن ہے، لیکن اس کا بیٹا مکہ سے دوڑ گیا، آج محمد مجھے قتل کروا دے گا۔ ابو جہل کی بہو ایمان لے آئی، اکرمہ کی بیوی ایمان لے آئی، حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں اکرمہ کے لیے پناہ و امان چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا وہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، میرے جدی پشتی دشمن ہے، میرے پرانے دشمن ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے عورت پیغام بھیج دو، اکرمہ واپس آ جائے، میں محمد معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر آ جائے تو نشانہ انتقام نہ بنایا جائے، کوئی نشانی دیجئے میں اس کو بھیجوں تاکہ وہ واپس آ جائے۔ بعض علماء نے لکھا سرکار نے اپنی چادر دی، چادر دے کر فرمایا اے عورت یہ چادر بھیجو، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا، اگر تیرا شوہر یوں بچ سکتا ہے تو میں اپنی چادر بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ چلا یہ میرے آقا نے دین تلوار کے زور سے نہیں اخلاق کے زور سے پھیلایا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کو چھن کے خلق نے کر لی، کو چھن کے پیار نے کر لی، کو چھن کے خلق نے کر لی، کو چھن کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ یہ میرے آقا کا خلق ہے، برائی کا بدلہ نیکی سے ہمیشہ دیا۔ برادران اسلام ایک آدمی خود بیان کرتا ہے ہم نے مکہ میں محمد عربی پر ظلم کیا، میں تجارت کے لیے مدینہ کے گرد و نواز چلا گیا، دن بھر تجارت کرتا رہا، شام کے وقت تھک گیا، سوچا اب کسی کا مہمان بنوں، خیال آیا اور تو کوئی نہیں ہے، چلو آج محمد کا مہمان بنتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے، وہ مجھے کیسے پہچانے گا؟ پھر بھی احتیاط کے تحت شام کے بعد اندھیرے میں میں گیا تاکہ حضور مجھے پہچان نہ سکے۔ بیان کرتا ہے میں اندھیرے میں گیا، اس وقت میں وہاں پہنچا، عشاء سے تھوڑا سا پہلے پہنچا، حضور بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں اور گھر والوں سے بات چل رہی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ گھر سے جواب آیا آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، حضور بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں گیا، میں نے کہا اے محمد انا ضیفک اللیلہ، اے محمد آج رات میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آؤ میرا مہمان بنا، میں بیٹھ گیا۔ کہتا ہے لوگوں حضور نے دودھ گھر نہیں بھیجا، سیدھا میرے پاس لائے، کہا اے میرے مہمان دودھ پی لے، مجھے دودھ پلایا، میں سیر ہو گیا، میں نے سیر ہو کر دودھ پیا، رات بھر آرام سے سویا۔ خیال یہ تھا حضور نے مجھے نہ پہچانا، لیکن صبح میں بہت دیر سے جاگا، جب سورج چمک اٹھا حضور پھر بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے پھر دودھ لے کر میرے پاس سیدھا آئے، کہنے لگے اے میرے مہمان دودھ پی لے۔ میں نے کہا اے محمد لعلک ما عرفتنی، شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے آدمی میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، یہ ہے تیرا نام، مکہ کے فلاں محلے کا تو رہنے والا ہے، تمہیں یاد ہوگا میرا دل دکھاتا تھا، ہر حال میں تم مجھے ستایا کرتا تھا، ستاتا تھا۔ کہتا ہے پھر اے محمد ایک بات کا جواب دو، اگر پہچان لیا ہے، رات کو بھی دودھ مجھے پلایا، گھر والوں کو بھوکا رکھا، اب بھی دودھ مجھے پلانا چاہتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر جانتا ہے آج وہی ظالم تیرا مہمان بنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خلق عظیم کے علم بردار نے مسکرا کر فرمایا اس باس میں نہ جاؤ، وہ تمہارا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ برادران اسلام میرے آقا نے فرمایا وہ تمہارا کردار، یہ میرا کردار۔ اس نے کہا اے محمد بن عبداللہ خدا را مجھ پر رحم کیجئے، اب میں دودھ نہیں پیوں گا۔ پاک دودھ فرید آدمی کیسے پیے یا رسول
اللہ کرم کریں پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں۔ یہ ہے میرے آقا کا انداز حیات۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا ہم اپنے معاملات میں زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ تو برادران اسلام، میرے آقا و مولا کا اخلاق کتنا حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کا کیا معیار دیا۔ حاتم طائی کا بیٹا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جانباز عدی بن حاتم کے علاقے میں پہنچے، حاتم طائی کے علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ مشارت پر آمادہ ہو گئے۔ عدی بن حاتم دوڑ گیا، عدی کی بہن قیدی بن کر، حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئی۔ سرکار گھر سے نکلے۔ آج کہا جاتا ہے ہم موت کے عزت دینے والے ہیں، آج ہماری حکومت کو دعویٰ ہے ہم حقوق نسواں کے پاسبان ہیں، ہم عورت کو مقام دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے عورت کو مقام دیا، گھر کی چار دیوار سے نکال کر بازار کی زینت بنایا، گھر سے نکال کر میرا تھن ریس کے نام پر لڑکوں کے ساتھ دوڑایا ہے۔ آسن عورت کا مقام کیا ہے؟ وہ لڑکی قیدی بن کر آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں۔ جب میرے آقا گھر سے مسجد نبوی کے سیر میں آئے، دیکھا ایک لڑکی کے بال الجھے ہوئے ہیں گرد و غبار میں اور چہرے کا رنگ فاقہ ہو چکا ہے، اور سرکار نے دیکھا قیدیوں میں وہ لڑکی پریشان و حیران ہے اور اس کا سر ننگا ہے۔ آتے ہی رحمت عالم نے اپنی چادر دے کر فرمایا یہ میری چادر اس بچی کے سر پر ڈال دی، اس بچی کے سر پر ڈال دی جائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ رحمت للعالمین نے کردار سے ثابت کیا میں یہی تو بتانے آیا ہوں بیٹی بیٹی ہے کافر نہیں۔ یہ ہے کردار میرے مصطفیٰ کا، اور یہ ہے عورت کا وہ مقام جو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پوچھا اے بچی تیری کوئی تمنا؟ کہنے لگی میری تمنا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچایا۔ سرکار نے انتہائی اخلاق کے ساتھ دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس کو اس کے گھر میں پہنچاؤ۔ جب وہ لڑکی گھر وہاں پہنچی تو لوگ جمع ہو گئے، محمد کی قید سے لڑکی چھوٹ کر آئی، جمع ہو گئے، کہنے لگے سوال کرنے لگے کیفا وجد محمد صحابہ، اے لڑکی ہم نے محمد کے بڑے جادو کے قصے سنے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اے لڑکی تو بتا محمد کیسے انسان ہے؟ لڑکی نے کہا لوگوں خدا کی قسم وہ کریم ابن کریم ہے، اگر چاہتے ہو دونوں جہانوں میں سکون ملے میں تمہیں کہتی ہوں جاؤ محمد کے دامن میں بنا لے۔ اس اخلاق کا حامل وہ انسان ہے۔ انہوں نے کہا بچی تم پر محمد کا جادو چل گیا؟ ان کا جادو نہیں چلا۔ عدی نے ملاقات کی، اس کے بھائی نے عدی بن حاتم نے ملاقات کی۔ عدی نے کہا میری بہن مجھے حقیقت حال بتا۔ اس نے کہا میرے بھائی میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گی، خدا تمہیں میرے باپ حاتم طائی کا واسطہ ایک مرتبہ محمد کریم سے ملاقات، بس میں یہی بات کہی۔ برادران اسلام عدی بن حاتم میرے آقا مولا کی بارگاہ میں آئے۔ عدی بن حاتم کہتا ہے لوگا جب میں نبی رحمت کی بارگاہ میں آیا میں اجنبی، میں انوکھا، میں ایک مسافر آدمی اور بالکل انوکھا آدمی، لیکن آج محمد کی مملکت قائم ہو چکی ہے۔ آج مدینہ کی سٹیٹ کا بلا شرکت غیر تاجدار آمنہ کا لال بن چکا ہے، لیکن لوگوں جب میں رسول اللہ سے ملنے گیا اور میں مہمان بن کر گیا، حضور اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کے پاس ایک تکیہ تھا جس پر کے گاؤں کا چمڑا تھا۔ لوگوں میری حیرانگی کی حد نہ رہی، آج جس کی بادشاہی کا ڈنکا بھی بج رہا ہے، رسالت کا ڈنکا بھی بج رہا ہے، صحابہ پروانہ بار جانے قربان کر رہے ہیں، اتنی عزت کسی بادشاہ کی نہیں۔ لیکن لوگوں میں محمد کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ جب میں دربار میں پہنچا رسول اللہ نے اپنا تکیہ اٹھا کر مجھ مہمان کو پیش کر دیا۔ حضور نے اپنا تکیہ اٹھا کر مجھے پیش کیا اور کہتا ہے عدی کہ میں تو گیا تھا کرٹیکل مائنڈ لے کر
تنقیدی ذہن لے کر کہ میں محمد عربی کا، اس کے کردار کا، اس کے دربار کا میں تنقیدی نظر سے مشاہدہ کروں گا، لیکن کہتے ہیں لوگوں جب بات چلی تو خدا کی قسم باتوں میں کتنی مٹھاس تھی کہ جی کرتا تھا پیارا بولتا جائے میں سنتا جائے. پھولوں سا بولے جا حکمت سے بھری باتیں، پھولوں سا لبو لہجا حکمت سے بھری باتیں، کیا خوب سیرت ہے اس سرور عالم کی. ابھی بن حاتم میرے آقا کی اخلاق کی تلوار سے گھائل ہو گیا اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پھر دنیا نے دیکھا ایک وقت آیا کہ نبی محمد مصطفیٰ کے دین کا پرچم لے کر ابھی بن حاتم کافروں سے جنگ لڑ رہا. میں سرکار کے کردار کی مثالیں دے کر دراصل جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا کا اخلاق کیا ہے اور ہمارا کیا ہے، ہمارے آقا کے معاملات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں. آج ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا. ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ یاد رکھیے میرے دوستو اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا اے لوگو ہر آدمی اپنے نزدیک مثلا میرے دوستو میں کہوں گا میں اچھا ہوں، آپ کہیں گے ہم اچھے ہیں، تیسرا آدمی کہے گا میں اچھا ہوں. آئیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا. ایک لوگوں تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق بولا، جس کا اخلاق. ہمارے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے ہم غریبوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم بے سہاروں کو نظر انداز کرتے ہیں. ہمارے بیٹے کی شادی ہو، دعوت ولیمہ ہو، امیر لوگ آئیں گے، غریب کو کوئی پوچھے گا نہیں، غریب کو نظر انداز کیا جائے گا. برادران اسلام ہمارے تعلقات کا معیار دنیاوی مال و منال ہے، دنیاوی مرتبہ ہے، دنیاوی رسپیکٹ، دنیاوی مراتب کے مطابق ہم بندے کو رسپیکٹ دیا کرتے ہیں، عزت دیا کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں ہے. جو بھی وہاں جاتا ہے وہی عزت سے نوازا جاتا ہے، وہی عزت سے نوازا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا لیتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق جس کا اخلاق. اب ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں. میرے نبی نے مجھے یاد دے دیا اگر اچھا بننا چاہتا ہے اخلاق کا اچھا بننا. لوگ تمہیں کہیں گے بہت اچھا ہے، اگر تیرا کردار بہتر ہوگا، اخلاق بہتر ہوگا، حسن خلق ہوگا، ارے لوگوں کے لیے تیرا پہلو نرم ہوگا نا، لوگ تمہیں اچھا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور کا ایک خلق قرآن میں اور بیان کیا. یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، میری صحت اجازت نہیں دیتی. ایک دو مثالیں لے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. میرے آقا نے قرآن کریم میں اللہ کریم نے حضور کا ایک وصف بیان کیا. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے حبیب مکرم یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تمہیں نرم دل بنایا. اے پیارے یہی وجہ ہے لوگ پروانہ وار تیرے دل میں محبت میں آ رہے ہیں. اے میرے پیارے تیرا اخلاق اچھا ہے، تیری طبیعت میں نرمی ہے، تیری طبیعت میں لطافت ہے، نزاکت ہے. بعض لوگ فرعون بن کر زندگی گزارتے ہیں، آنکھوں میں خمار، چہرے پر جلال، گھر والوں کے ساتھ بھی ہر وقت غصے میں، چہرے پر تیور بدلے بدلے. گھر میں گیا تو جون لگا جیسے کہ فرعون آ گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا احسنکم احسنکم بآلہ. اچھا انسان وہ ہے جس کا گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج تو دو بیویاں ہوں تو آدمی نباہ نہیں کر سکتا. قربان اس پر جاؤں جس کے حرم میں 9 بیویاں وقت 9 مظاہرات
لیکن سب کے ساتھ اخلاق، کردار، اس میں معاشرت کا یہ انداز ہے. جس زوجہ محترمہ سے سوال کیا جاتا ہے تیرا شوہر کیسا ہے، ہر بیوی کہتی ہے میرے محمد جیسا کوئی بااخلاق نہیں ہے. اسلام ہمارے نجی معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے، ہمارے ذاتی معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارے اندر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اخلاق کی بہتری سے ملتی ہے. آئیے آج کی نشست کے حوالے سے ہم سوچیں ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. یہ جبار ہے، قہار ہے، جابر و ظالم آدمی ہے یا کہ ایک رحم دل آدمی ہے. اللہ نے تو محبوب کا وصف بیان کیا، میرا محبوب بڑا نرم ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب یہ رب کی رحمت ہے تیرے اوپر کہ کوئی بڑا نرم مزاج ہے، بڑا نرم مزاج ہے. تیری طبیعت میں بہت زیادہ نرمی ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی ناگوار واقعہ بھی پیش آ جاتا نا سرکار برداشت کرتا. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا بچہ غلطی کرے، اٹھا کر تھپڑ منہ پہ رسید کیا، نوکر تو دور کی بات رہی نا، نوکر کو تو معاف ہم نہیں کرتے، بچے کو بھی معاف نہیں کرتے. لیکن میرے آقا و مولا کے غلام کا نام ہے انس بن مالک. بولو کیا نام ہے؟ انس بن مالک. 10 سال میرے آقا کریم کی بارگاہ میں رہے، رسول اللہ کے خدمت گزار گئے، رہے کہتے لوگ 10 سال میں سرکار کی بارگاہ میں رہا، جلوت میں، خلوت میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگ میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، ہر حال میں میں نے نبی پاک کی خدمت کے 10 سال ذاتی نبی پاک کا خادم. کہتا ہے دنیا والا اللہ کی قسم 10 سال نبی کے پاک کی خدمت کی، لیکن 10 سال میں کبھی مجھے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا ہے. کبھی نہیں کہا اگر غلطی ہو گئی چشم پوشی فرمائی، اگر اچھا کام ہو گیا تو میری دلداری فرمائی. 10 سال کا پیریڈ ایک انسان کے کردار کو بھانپنے کے لیے بہت لمبا پیریڈ ہے. لیکن برادران اسلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے. آج کا بے افسوس حالت ہے ہمارے اخلاقیات کی. آج آپ دیکھیں اخبار اٹھائیں وہاں جرائم ہی جرائم نظر آئیں. وہ جرائم کون کرتا ہے؟ میں کہوں آپ کرتے ہیں، آپ کہیں میں کرتا ہوں، نہ میں بری ہوں نہ آپ بری ہیں. جرائم جو لوگ کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے رہنے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. آئیے خود بھی اچھے بنے، دوسرے کو بھی اچھا بننے کی تلقین کریں. حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. ان اہل اللہ کو بلا وجہ دنیا سلام نہیں کرتی. سنے بات، ایک آدمی حضرت غوث الاعظم حضور عبد القادر جیلانی کے پاس آیا، کہنے لگا حضور والا میرا پڑوسی بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، جفا کرتا ہے، میں برداشت کر کر کے تھک گیا، آپ کیا کہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضور عبد القادر جیلانی نے فرمایا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تو کہوں گا آپ بھی معاف کر دو، آپ بھی معاف کر دو. کہنے لگا حضور میں تنگ آ گیا. آپ نے فرمایا اچھا ایک سوال کا جواب دو. ایک آدمی کانٹے بچھانے والا ہے، جواباً دوسرا بھی کانٹے بچھائے گا تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. لہذا کوئی تو ہو جو کانٹوں کے جواب میں پھول بچھانے والا. میں تمہیں یہ تلقین کر رہا ہوں. کیا بات کی حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا کانٹوں کے جواب میں کوئی تو ہو پھول رکھنے والا. آج میرا معاشرہ انارکی، انتشار، اختلاف، بات بات پر قتل کر دینا، بات بات پر لڑائی پہ اتر آنا، بات بات پہ الجھ جانا، قسمتیں لوٹنا، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے. ذرا سوچے کیا یہ خاتم الانبیاء کی امت کا کردار ہونا چاہیے؟ کیا ان کے معاملات ہونے چاہیے؟ سن نبی کے امتی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حضرت بایزید کا نام آپ نے سنا ہوگا. بایزید بستامی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا اور آپ کے ساتھ بڑا تعصب رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا. آپ کو تنگ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا، رات کے وقت اپنے گھر کی گندگی اٹھا کر حضرت بایزید کے گھر میں ڈال دے.
آپ کو تنگ کرنے کے لیے، بدبو آئے گی، تعفن پھیلے گا، آپ پریشان ہوں گے۔ برادران اسلام وہ یہی کرتا رہا، اور رات کو کیا کرتا ہے، گندگی اٹھا کر حضرت بایزید کے گھر میں ڈال دیا کرتا ہے۔ لیکن برادران اسلام دن گزرتے رہے، حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آ گیا، آپ بیمار ہو گئے۔ جب بیماری نے شدت اختیار کی، آپ نے اپنے عزیز کو فرمایا جاؤ میرے پڑوسی کو جا کر بلاؤ، اس کو بلا لاؤ میرے پاس۔ جب پڑوسی آ گیا، وہ غیر مسلم آ گیا، اپنے عزیزوں کو کمرے سے نکال دیا، فرمایا میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی بھائی سے خلوت میں الگ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ الگ ملاقات ہوئی، فرمایا تو میرا پڑوسی ہے، اگرچہ تو غیر مسلم ہے لیکن ہے تو میرا پڑوسی، جو تو کرتا رہا تمہیں پتا ہے؟ کہنے لگا پتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو میرے گھر میں رات کو کوڑا کرکٹ ڈالتا تھا، صبح میں تہجد کے لیے جاگتا، تہجد بعد میں پڑھتا، کوڑا کرکٹ پہلے بار پھینکا کرتا تھا تاکہ میرے بچے میرے گھر والے کوڑا کرکٹ نہ دیکھ لیں، عورتوں سے نفرت نہ کرے۔ ساری زندگی میں نے تیرے عیب پر پردہ ڈالا، اے میرے پڑوسی اب میرا وقت اخیر آ رہا ہے اور مجھے امید نہیں کہ میں زندہ رہوں گا، میرا موت کا وقت قریب آ گیا، اب میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اب اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا بایزید اگر میں باز آ گیا تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ حرکت کرتا رہا تو تمہیں کیا ہے، تم تو مر جاؤ گے، بعد میں تیرے بچوں کو یا عزیزوں کو تنگ کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بایزید تھا جو تیرا جفا برداشت کرتا رہا، ظلم برداشت کرتا رہا اور اس طرح پردہ ڈالتا رہا، لیکن اگر میرے مرنے کے بعد تو یہ کرے گا، ہو سکتا ہے میرے بچے کو میں انتقام سزا دے، تنگ کرے۔ اے میرے پڑوسی میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد بھی میرا پڑوسی ستایا جائے، کیونکہ میرے مدینے والے نے مجھے پڑوسی کے بارے میں ہمدردی کے ارشاد فرمائے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق۔ آپ نے فرمایا اے غیر مسلم میرے پڑوسی، میں جتنا تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا، تیرے ظلم کو چھپاتا رہا، مدینے والے کی اس ارشاد کے پیش نظر کہ میرے کریم نے فرمایا ہے پڑوسی سے حسن سلوک کر، پڑوسی سے حسن سلوک کرنا۔ حضور فرماتے ہیں پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا جبریل نے تاکید کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ برادران اسلام یہ پڑوسی کا حق، لیکن آج ہم کیا ذرا کریں بامے جان کے ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم محلے میں کیا ہماری حیثیت ہے۔ برادران اسلام جب اس غیر مسلم نے یہ سنا چپکے سے کھڑا ہو گیا، اپنے گھر گیا، نہا کر کپڑے بدل کر واپس آیا، کہنے لگا بایزید تو نے میرا باطن روشن کر دیا، مجھے اسی نبی کا کلمہ پڑھا جو اپنی امت کو پڑوسیوں کے بارے میں اتنی اچھی ہدایات دینے والا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ ہے خلق محمدی کا وہ عملی مظاہرہ جو ہمارے اکابر نے کیا، اپنایا اور اپنی زندگی کو اختیار کیا۔ آئیے ہم بھی خلق محمدی میں ڈھل جائیں۔ خدا کی قسم کائنات میں میرے نبی جیسا پیارا، خوبصورت، دلارا اور پیارا کوئی نہیں ہے۔ ارے جتنا تو نبی کا اخلاق اپنائے گا تو بھی اتنا رب کی بارگاہ میں پیارا ہو جائے گا۔ آئیے آخری پیغام دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہوں گا برادران اسلام، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، اور مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، ایک کتاب ہے ریاض اولیاء، میں نے سرسی سی نظر ڈالی ہے، اس کے مصنف ہے ریاض الرحمان صاحب،
انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بڑے اچھے موضوعات دیے گئے ہیں، تفسیر تو میں نہیں دیکھ سکا، موضوعات بہت اچھے ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں اعلان ہے، اپنا لٹریچر پڑھا کریں، لٹریچر پڑھنے سے ہی معلومات آئیں گی، پھر عمل ہوگا۔ تو یہ بڑی اچھی کتاب نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ جو ساتھی خریدنا چاہے، مسجد کے اندر خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اندر خرید و فروخت نہ کی جائے۔ اگر لینا چاہیں تو مسجد کے گیٹ پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔